مولاي صل وسلم دائما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب العالمين نہایت محترم مکرم بزرگوں دوستوں بھائیوں جو میں نے آیت مبارکہ پوری نہیں پڑھی سورہ اسکر میں آیت مبارکہ 23 آیت مبارکہ میں نے ایک جز پڑھا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اپنے بندوں کو زبان مصطفیٰ سے قرآن مجید فرقان حمید الحمدللہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے جسے ارشاد فرمایا یہ قرآن ہے یہ وحی مطلوب ہے وہ قرآن بن گیا جس کے لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ حدیث قدسی ہے وہ حدیث قدسی اللہ کا فرمان قرآن سے ہٹ کے بن گیا. اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا یہ میری حدیث ہے اور میرے آقا کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ 3 قسم کی ہے. میرے نبی کی حدیث مبارکہ 3 قسم کی ہے. مجھے مزہ آیا کہ حدیثہ ختم کرے ان کا بیٹا قاری ہے قاری وہی کرتا ہے جس کا قرآن سے تعلق ہوگا قرآن سے اسی کا تعلق ہوگا جس نے کسی استاد کے سامنے اپنے ظالم تلاوت سے کہوں گے میرے نبی کے پیارے بات بہت مزے کی آئے گی. میرے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کی قسمیں 3 ہیں قولی فعلی اور تقریری. جو کہ حافظ قرآن کے مدرکان کے توقع آ جاتا بغیر کسی مبارک نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ 3 قسم کی ہے. ایک میرے نبی کا وہ فرمان جسے قولی حدیث کہتے ہیں جو میرے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زبان نور سے ارشاد فرمایا. ایک میرے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مطہرہ جسے فعلی حدیث کہتے ہیں جو میرے نبی نے کر کے دکھایا. ایک تقریری حدیث ہے جسے میرے نبی نے کسی صحابہ نے کام کو کیا اور میرے نبی نے دیکھا پھر میرے نبی یہ نہ کہا کہ تم کیوں کر رہا ہے. میرے نبی خاموش ہو گئے اسے کہتے ہیں حدیث تقریری. میرے نبی کریم علیہ السلام کے پیاروں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں ارشاد فرما دیا کیا اے بندے تو نے میری ہی عبادت کرنی ہے. کیا کرنا ہے؟ میری ہی عبادت کرنی ہے اور میری عبادت کے ساتھ جو منفرد کام تجھے دیا گیا ہے میری عبادت کے بعد جو میرا حکم ہے جو میرا آرڈر ہے وہ ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. کیا ہے؟ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. تو محترم بھائیوں بزرگوں بات ہے نبی کریم علیہ السلام کے پیاروں آؤ چلتے ہیں دربار رسالت پاک علیہ السلام نے کہ میرے رب نے تو فرما دیا اے بندے تم نے میری ہی عبادت کرنی ہے. میری عبادت کے بعد اپنے ماں باپ سے حسن سلوک کرنا ہے. ایک بات یاد رکھو قرآن کی کسی آیت کو سمجھ قرآن مجید فرقان حمید کی کسی بھی آیت مبارکہ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس انسان کو حدیث مصطفیٰ بھی یاد ہوتی ہو اسے نبی کریم کا فرمان بھی یاد ہو. چونکہ جب تک نبی کا فرمان یاد نہ ہوگا آپ قرآن کی تفسیر تک نہیں کر. جو نبی کریم علیہ السلام کا اپنے آپ کو دیوانہ بھی کہے اور قرآن سے دور ہو مصطفیٰ کی حدیث سے دور ہو پھر کہے میں قرآن کی تفسیر کر رہا ہوں تو وہ جاہل ہے.
میرے نبی کریم علیہ السلام کے پیارو، میرے رب نے کیا فرمایا؟ میری عبادت کے بعد اے میرے بندے تم نے کیا کرنا ہے؟ سارے سنانی یہاں میں سے سن کے کبھی یاد نہیں ہے بہت نہیں کرنا۔ اور خدا کے بندے ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے دین سیکھنا، ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے عقائد سیکھنے، ہر مسلمان کے فرض ہے قرآن کریم کو پڑھنا، ہر مسلمان کا کم ہے قرآن کو پڑھے سمجھے پھر اسے عمل کرے۔ صرف مولوی کا کام نہیں یا کسی پیر کا کام نہیں، آگے گلا سنائیے کاٹوں کے سنجا بابا کی داری کر کے میرے محترموں بات ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو جو پڑھتا ہے پھر اس پہ اللہ کی رحمت کیا ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث پاک والدین کے سارے ثواب کی طرف جانے سے پہلے حضرت سیدنا ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی کے پیارے صحابی حضرت سیدنا ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی دور ہے، مدینے سے دور ہے۔ میرے نبی کے پیارے صحابی ایک ماہ کی مسافت طے کر کے، کتنے؟ ایک مہینے کا سفر۔ اس ویلے سفر زیادہ تے نہیں سیکھتا، بساں تے نہیں سیکھتا، ٹرکاں تے نہیں سیکھتا، کاراں تے نہیں سیکھتا۔ اس ویلے اونٹ ہوندے سن، گھوڑے ہوندے سن، سواریاں ہوندیاں سن۔ وہ اپنی جناب علی مدینہ منورہ کو چلے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی ایک حدیث جو سیدنا ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں، جو حضرت سیدنا ابی درداء کے پاس موجود تھی۔ ابی درداء بھی کہہ لے، ابو درداء بھی کہہ لے، بات ایک ہی ہے۔ ابی کہیں ابو کہیں، بات ایک ہی ہے۔ میرے نبی کے پیاروں بات غور سے سنو۔ جب میرے نبی کریم علیہ السلام کے وہ پیارے صحابی جنہیں میرے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کی تلاش تھی، جب سنا حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مصطفیٰ جان رحمت کی ایک حدیث ہے، مدینے سے چلے حضور کے پاس پہنچے۔ کن کے پاس؟ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب پہنچے تو حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے ابی درداء، میں کسی اور کام کے لیے نہیں آیا، میں کسی تجارت کے لیے نہیں آیا، میں کوئی اور غم و غایت کے لیے نہیں آیا۔ میں نے سنا ہے تیرے پاس نبی کریم علیہ السلام کی ایک پیاری حدیث بات ہے، میں وہ حدیث سننے کی وہ جذبہ تھا، وہ محبت تھی، دین سے لگاؤ تھا، مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کا اثر تھا، ثمرہ تھا کہ مدینے سے چلے اور کہاں تک پہنچ گئے۔ جب وہ گئے سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، ہاں مجھے نبی کریم علیہ السلام کی وہ حدیث مبارکہ بڑی پکی یاد ہے، مینوں بڑی پکی یاد ہے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام کی وہ حدیث مطہرہ، میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ علم کی تلاش کے لیے نکلتا ہے، جو بندہ علم کی تلاش کے لیے نکلتا ہے، اللہ رب العزت کے فرشتے اس کے راستے میں اپنے پر بچھاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کسی ایم این اے واسطے نہیں، کسی منسٹر واسطے نہیں، وزیر اعظم واسطے نہیں، صدر مملکت کے لیے نہیں، خدا کی قسم مسجد کا ایک اندر سا بچہ جو چند سالوں کا ہے، وہ اس کی عمر 6-7 سال ہے، لیکن دین کے لیے نکلا ہے، دین سیکھنے کے لیے نکلا ہے، تو میرے اللہ کے پیارے حبیب نے کیا فرمایا؟ جب وہ بچہ دین کی تعلیم کے لیے جو بندہ گھر سے نکلا دین مزید حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنی رحمت کے پر بچھا دیتے ہیں، اپنی رحمت کے پر بچھا دیتے ہیں۔ پھر میرا اللہ اس بندے کے لیے جنت کے راستے جو ہیں ان کو ثواب دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے میرا اللہ؟ جنت کے راستے ثواب دیتا ہے۔ میرے نبی کے پیاروں بات غور سے سنو، جو آدمی دین بن جاتا ہے، جسے اللہ دین کی توفیق دے دیتا ہے حاصل کرنے کے لیے، میرے نبی فرماتے سمندر کی مچھلیاں، سمندر کے اندر مچھلیاں اس کے لیے دعائے استغفار کریں۔
کیا کرتی ہیں؟ دعائیں استغفار کرتی ہیں. پھر میرے نبی نے فرمایا کہ میں چونکیاں پنجابی کہتے ہیں کیڑیاں اپنیاں کھڈا دے اندر، کیڑیاں بابا جی اپنیاں کھڈا دے اندر اس بندے واسطے دعائیں استغفار اور رحمت کرتی ہیں. کس کے لیے؟ دین حاصل کرنے کے لیے. کیا ایک بات تو بتاؤ، ماں باپ سے حسن سلوک تب ہوگا جب بندہ 5 وقت نماز پڑھے گا. ایک بات غور سے سنو، اگر وہی بندہ تھا مسلمان، ہے مسلمان، لیکن نماز سے دور ہے، قرآن سے دور ہے، سارا دن گلوں کھیل رہا ہے، شراب پی رہا ہے، بدکاری کے کام کر رہا ہے، اس نے ماں باپ سے حسن سلوک نہیں کیا، اس نے ماں باپ پہ ظلم کیا. ماں باپ سے اس نے سلوک وہی کرے گا جس کا مقصد قرآن سے ہوگا، جس کا دین سے لگا ہوگا. تو جس بزرگ کا اب سارے سوال کی محفل کے لیے بیٹھے ہیں وہ کتنے خوش نصیب ہیں جن کے بیٹے کو خدا نے قرآن مجید کا قاری بنا دیا، جن کے بیٹے کو اللہ نے قرآن کا قاری بنا دیا. جب وہ قرآن کریم فرقان حمید کو اس دہنے نومی میں پڑھتے ہوں گے، اس لہجہ قریش میں پڑھتے ہوں گے، تو میرے بھائیوں بتاؤ، جب میں نے عرض کی کہ علم حاصل کرنے والے کے لیے ہر چیز دعا کر رہی ہے، تو جب اس کا بیٹا اپنے باپ کے لیے دعا کرے گا، قرآن پڑھے گا، تو کیا اس بابے کی قبر پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا؟ زندگی میں یاد رکھو، ماں باپ سے حسن سلوک کا معنی یہ نہیں 3-4 دن میں اتارنی. ساڈا بیڑا گرک کر دیتا ہے جعلی پیرا نے، ساری زندگی کو تباہ کر دیتا ہے. قرآن مجید میں اللہ نے جو حکم فرمایا ہے اپنی عبادت کے بعد، وہ اپنے بندوں کو یہ فرمایا ہے اپنے ماں باپ سے حسن سلوک کرو. یہ نہیں کہا کسی پیر کو جا کے پاؤں کے باندھے رہو. آج کل وہ پیروں کی شکل میں ایسے شیطان آتے ہیں سوچ ہی نہیں سکتا، جو نہ نماز خود پڑھتے ہیں نہ کسی کو پڑھتے ہیں. پیران کرام ہیں، ان کی تو ڈوٹیوں کی بھی خاک ہے. ہم بریلی کے تاجدار بھی تو پیر ہے، شہر حقیقت بھی تو پیر ہے، شاہر میر بھی تو پیر ہے، شہر مختار بھی تو پیر ہے. ارے میری بات غور سے سنو، سیدنا مختار کو ماننے والوں اور سیادن کو ماننے والوں، ماں باپ سے حسن سلوک تب ہوگا ہم روز کی سنت پہ چلے گے. سیدنا غوثیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ جو بے نماز ہو، جو اسے تم ڈیڑھ پیر ہوئے کہ میرے کوئی پرواہ نہیں. غوث کا فرمان ہے کہ غوث نو اندر تو گل نہیں بنتی، صرف یار اتنا دیکھا رونا کمال نہیں. غوثیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو بندہ بے نماز ہے اسے مسلمانوں کی قبرستان میں بھی دفن نہ کرو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرے تو تیرے نہیں، قادری ہو، چشتی ہو، سہروردی ہو، نقشبندی ہو، ارے جس کا غوث سے تعلق نہیں اسے بلائے طاقت نہیں ہو سکتی. اور ولیوں کے تاج بنا کرتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو. میں بابا کرام نہیں آیا، میں دیکھ دیا گلا دسنا تو بات کیا کر رہا تھا. اور بتاتا ہوں میرے نبی کی پیاری حدیث مبارکہ، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے میں نے قرآن کا حکم دیا جو اللہ نے فرمایا، آپ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے کہ میرے رب نے فرمایا میری عبادت کر اور اپنے ماں باپ سے حسن سلوک کر. اب در رسالت سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ماں باپ سے کیسے حسن سلوک ہوگا، ماں باپ کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ تو میرے نبی کریم علیہ السلام کے پیارو بخاری و مسلم اور دیگر کتب کے اندر موجود ہے. میرے نبی کریم علیہ السلام سے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود وہ صحابی رسول ہیں جو فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو بھی آیت مبارکہ اللہ نے محبوب نے اتاری لیکن ہر قرآن کی آیت کی شان یہ کیسے مل گیا؟ محبت کی بات ہے. وہ اس لیے ملا کہ جب میرے نبی کریم علیہ السلام درس و تبلیغ کرتے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود نبی کریم علیہ السلام کے گوڑے مبارک، یعنی ہم نالین پاک کہتے ہیں، نالین پاک کہتے ہیں،
وہ اٹھانے اور اپنے نگاہ کو کھولنا اور پسینے سے لگا دیا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے چاک اٹھانا مصطفیٰ جان رحمت کے نارائن پاک کے سامنے ملا۔ آؤ آج مصطفیٰ جان رحمت کے نارائن سے ڈرنا، خدا کی قسم دین بھی بہتر ہوگا، دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی۔ آؤ ہم سے بات پوری کرتا ہوں، پھر باقی طرف چلتے ہیں۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ہم گئے، ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک سب سے محروم عمل کون سا؟ اللہ کے نزدیک سب سے محروم عمل کون سا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، وہ غور سے سمجھنے والی بات ہے، میرے اللہ کے حبیب نے فرمایا اے میرے پیارو وقت پر نماز پڑھنا، وقت پر نماز پڑھنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد قرآن میں کیا حکم ہے؟ میری نماز پڑھ، میری عبادت کر۔ پھر کیا کرنا ہے؟ ماں باپ سے حسن سلوک۔ اب رسول اللہ کی بارگاہ میں دوسرا سوال ہے، یا رسول اللہ نماز کے بعد فرمایا اپنے ماں باپ سے خوشی سلوک، اپنے ماں باپ سے نیکی کر۔ یا رسول اللہ اس کے بعد فرمایا جہاد فی سبیل اللہ۔ تیسری بات کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ۔ ایک بات غور سے سنو، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ اپنے محسن یعنی جس کا اس کے اوپر دیکھ کیا ہے، جو بندہ اس کا شکر گزار نہیں، اس کا اللہ سے بردن۔ جس نے بندوں کا شکریہ ادا کرنا نہیں سیکھا، اس نے اللہ کا بھی شکر ادا کرنا نہیں سیکھا۔ میری بات نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث ہے۔ تو میرے نبی کے پیارے بات کون سا سنو، دنیا میں سب سے بڑی ایک ہی ذات ہے، وہ ہے رب کائنات، جو منعم حقیقی ہے، جو منعم حقیقی ہے، جو مجھ پہ اور آپ پہ اوپر احسان کریم کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ وہ قدیم ہے، لیکن اللہ کے بعد دنیا میں کوئی بھی انسان جب آتا ہے سوائے تین انسانوں کی، ابو البشر سیدنا آدم علیہ نبینا کو خدا نے اپنے علم و قدرت سے پیدا کیا، سیدہ حوا کو ان کی پسلی سے پیدا کیا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ایک پاک کے پیدا کیا۔ باقی کائنات میں کوئی ایسی بشر نہیں، کوئی ایسا مخلوق میں بشر نہیں جو ماں باپ کے سبب کے بعد پیدا ہوا۔ تو اللہ کے بعد اگر ہم پہ کسی کا احسان ہے، اللہ کے بعد ہم پہ کوئی محبت کا دعویٰ رکھنے والا ہے، جن کی خدمت ہم پہ فرض عین ہے، وہ ماں باپ کی ذاتی ہے۔ یاد رکھو، ماں باپ کا کبھی دل نہ دکھانا، ماں باپ کا کبھی دل نہ دکھانا، ہمیشہ ان کی خدمت کرنا، ان کے پر کبھی پاؤں دکھانا، کبھی ان کی باتیں سننا، کبھی ان کے لیے اچھی اچھی چیزیں پیش کرنا۔ جب تم ان کی خدمت کرو گے تو پھر کل قیامت کے روز اللہ کی رحمت سے ہو جائے گی۔ اللہ تیرے صغیرہ بھی بخش دے گا اور کبیرہ بھی بخش دے گا، لیکن جب تیری نیت صاف ہوگی۔ لیکن بات ہے نماز ہر حال میں۔ اللہ پاک میرا کہنا سننا قبول کرے۔ اگر کوئی گستاخی دوران سے لگتی ہو